والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نیچے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ یعنی درود بارگاہ رسالت میں فرشتہ پہنچا دیتا ہے، گویا درود خود جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور کیا چاہیے کہ درود ہم پڑھیں اور پھر قیامت تک ہمارے لیے استغفار ہوتا رہے، مغفرت کی دعائیں ہوتی رہیں۔ میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، درود پڑھنا ایک کمال کا وظیفہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے، موبائل فون کے لیے، دوستوں میں گپ شپ کے لیے، اور آپ کی زبان میں، سندھ کی زبان میں کہوں تو کچہری کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو درود پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں، روزانہ ایک مقررہ تعداد، ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں درود پاک پڑھیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب 313 میں دیر کتنی لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ میں 313 درود پاک ہو جاتے ہیں۔ آئیے سکی صاحب کے، سکی سلطان کے قدموں میں آئے ہیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی کریں، اور انہی کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں کہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ ہاں، اچھی جگہ پر اچھی نیتیں کرنی چاہیے نا، رائٹ پلیس فار دا رائٹ انٹینشن، بہترین جگہ ہے اچھی نیتیں کرنے کی۔ تو نیت کر لی ہم نے، انشاءاللہ اب روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ہم اس ہستی کے قدموں میں آئے ہیں کہ جن کو خاص بادشاہ جیلان، شہنشاہ جیلان، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت حاصل، میر میراں پیر پیراں الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت سکی سلطان سید عبد الوہاب صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حیدرآباد میں ان کا آنا یہ اس پورے خطے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 8ویں صدی، اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آپ 10ویں صدی میں اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا، یعنی 400 سے 600 سال یہ پرانے بزرگ ہیں، اور غوث پاک سے ان کی نسبت مدینہ منورہ بغداد معلیٰ میں برکتیں لینے کے بعد ایک پیر کامل بن کے یہاں تشریف لائے۔ اس زمانے میں جو دین کی خدمت کرنی تھی تو کی، لیکن اس کے بعد بھی آج ان کا دربار بھی فیضان لٹا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ سفی کے دربار پر آتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے کہ آج بھی لوگوں کی جھولیاں ان کے کرم سے بھر دی جاتی ہیں۔ جس پیرانے پیر سے ان کو نسبت ہے، یقیناً سارا عالم ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ غوث اعظم کی تو کیا بات، بریلی کے تاجدار نے جب شان غوث اعظم بیان کرنا چاہیے تو کیا بھول، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث پاک کے مبارک چہرے اور سر کی بات تو چھوڑو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔
غوث اعظم کے غلاموں کو خوف نہیں ہوتا، مرید نہیں گھبراتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس پیران پیر کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے۔ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ نے بڑی کرامتیں سنی ہیں، آپ کی زندگی کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں، مگر آج غوث پاک کی زندگی کا ایک انوکھا پہلو، ایک یونیک ایکسپیکٹ، وہ بات جو نارملی ہم غوث پاک کی سیرت سے نہیں سنتے۔ میں نے سوچا کہ کرامتیں تو سنتے رہے، کیوں نہ کچھ آج ایسی بات کی جائے کہ جتنے اجتماع میں آئے ہیں اور جتنے مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں وہ کچھ ایسی نیت کر کے کچھ ایسا طریقہ اپنا کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں ایک شاندار اور خوبصورت اضافہ ہو جائے، ہماری عادت میں ایک تبدیلی آئے۔ پہلے سمجھیے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا، غوث پاک کا اسٹیٹس کیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا کے میں کئی اولیاء کرام ہیں، آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، بہت سارے اولیاء کرام ہیں، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے، مگر آپ نے جب سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر توبہ کرنے سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر آپ کی سیرت کو پڑھیں، ایک روایت کے مطابق آپ اس لائن پر آنے سے پہلے، ولایت اور عبادت اور ریاضت اور نیکیوں والی زندگی پر آنے سے پہلے آپ پہلوانی کیا کرتے، کشتی کیا کرتے تھے، مگر سچی پکی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع لایا، اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ پتہ کیا چاہتا، یعنی رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو، نعمت دیکھو، بندہ کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرے، اس کو پکارے، وہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس غوث اعظم کی بات کرنے چلے ہیں نا، میرے غوث کا دربار تو وہ ہے کہ آپ کے در پر ایک بار چور آیا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر میرے غوث نے اس پر نگاہ ڈالی، اس نے توبہ کی، غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے اسے قطب بنا دیا۔ سیکھنے کو کیا، سچی توبہ بندے کی زندگی پلٹا دیتی ہے۔ میں گناہ گار صحیح، بدکار صحیح، میں کیسا بھی صحیح، اگر اللہ سے دوستی کر لوں، سچی توبہ کر لوں، تو میرے قریب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور کرم کے دریا بہائے تو ولایت عطا فرما دیتا۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں تو وہاں اللہ سے ایک دعا کیا کریں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنا ولی بنا۔ ہاں میرے رب عز و جل کے خزانے بہت بڑے، ہمیں لگتا ہے یار میں اور اللہ کا ولی، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں نا، میرا کریم چاہے تو سب ہو سکتا ہے نا۔ امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ اپنے اشعار میں یہ ترغیب دلائی ہے، بڑا پیارا شعر ہے امیر اہل سنت کا۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، ہاتھ اٹھائیے اور مل کر، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھنا، پھر جو میں غوث پاک کی زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شاید بہت سے نے پہلی بار یہ سننا ہے کہ کیا غوث پاک کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا۔ غوث پاک کا مرتبہ پتہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اولیاء کرام
کچھ اور تھے، توبہ کیا تو ولی بنے، مگر پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محمود سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ ولی ہیں جو بائی برتھ یعنی مادر زاد ولی ہیں۔ بلکہ میرے غوث پاک کا عالم تو یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے یرحمک اللہ کی آواز بلند کرتے تھے۔ یعنی کمال دیکھیں، آپ جس دن پیدا ہوئے، مرتبہ دیکھو میرے پیر کا، یکم رمضان، پتہ بھی ہونا چاہیے غوث پاک کب پیدا ہوئے، یکم رمضان، پیر کا دن، صبح صادق۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے اس کو ماں کا دودھ پلا دیا جائے، فرسٹ فیڈ کروا دیا جائے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سارے گھر والے پریشان، یہ کیسا بچہ ہے صبح سے شام ہو گئی ایک قطرہ دودھ کا نہیں پی رہا۔ جیسے غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو، مگر جب دوسرا دن آیا رمضان کا، پھر صبح صادق ہوئی، پھر غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جیسے غروب آفتاب ہوا، جیلان والوں نے افطار کیا، غوث پاک نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ ریئلائز ہوا کہ جناب اس بچے نے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں۔ مگر ایک بات سنیے، سارے دیوانے غوث کے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، مجھے سنا جا رہا ہے، غوث پاک کے چاہنے والوں، اے 11ویں منانے والوں، اے قادریوں، ذرا سنو، جس پیرانے پیر سے محبت کرتے ہو وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، اور ہم فرض روزے چھوڑ دیں۔ کیا غوث پاک کا چاہنے والا رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے؟ سوچیے، سیرت غوث سے کچھ تو لیجیے نا۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ جو قضا ہو گئے جن کے توبہ بھی کریں اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اور نیت کریں ان سب کا کیلکولیشن کر کے، ان کا حساب کر کے سارے پھر ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، مرتبہ بتا رہا ہوں۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا جیلان شہر میں، یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے، جہاں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو، جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا۔ پیران پیر کی آمد تو کیا ہوئی، ولایت بٹنا شروع ہو گئی، اور یہ فیضان ایسا جاری ہے، علماء کرام کہتے ہیں آج بھی، جی ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے، تو بغداد والے غوث کے در سے ملتی ہے۔ یہ مرتبہ اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے دل تھام کے سننا، جس کا اتنا بڑا مقام ہو، جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو، آپ دعا کریں تو کشتی دریا سے باہر آ جائے، آپ دعا کریں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، مگر خود غوث اعظم پر کیسی کیسی مصیبتیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر کیسی کیسی مشکلیں آئیں۔ آج میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، جی ہاں، آج بھی غوث پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائے تو رب کریم اس عظیم بزرگ کی برکت سے ہماری مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ مگر خود پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب رہتا تھا، بغداد شہر میں جب چلے گئے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پتی اٹھا کر کھا لیا کرتا، کئی کئی سال فاقے سے گزرے۔ فرماتے ہیں اور جب دیکھتا کہ میں کوئی گھاس پھوس اٹھا لوں تو دوسرے فقراء کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی کوئی گری پڑی چیز اٹھانے آئے ہیں، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کر کے واپس آ جاتا، چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھاس پھوس کھانے کا بچا ہوا ٹکڑا ہی کھائے۔ بھوک کے اندر بھی ایثار ہے۔ آگے چلیے، فرماتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت پہنچ گیا، غوث پاک فرما رہے اتنا بھوک لگی، کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، اب ایسا لگا مر جاؤں گا، تو کہتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی جو چیز زمین پر پڑی تھی اٹھائی، اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لوں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، عجمی کہتے ہیں عربی نام، ہم سارے عجمی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک عجمی نوجوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ کہتے ہیں میرے برابر میں بیٹھ کر تازہ